سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان، یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ گلزار اس کے، کسی کو بھی رونق مٹانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور گلشن زاہدیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لبگشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میری پہچان پاکستان۔ جناب والا، میں اپنی پہچان کی تلاش میں تاریخ پاکستان کے ایمان آفرین دور میں داخل ہوتا ہوں۔ ایک طرف برطانوی طاغوت ہے جو ہزاروں سال تک حکومت کرنے کا اعلان کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہندو سامراج ہے جو مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ ان دو عفریتوں کے درمیان میرا قائد عظیم محمد علی جناح مسکرا رہا ہے، اس کی پیشانی پر فتح عظیم کی بشارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ اتحاد، تنظیم اور ایمان کا اسلحہ لے کر وقت کی بلندیوں پر ابھرتا ہے۔ اس کی آواز وقت کا سینہ چیر کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے تمام غیرت مند فرزندان توحید کے پہلو کا پہلو ہمارے جیسے لاکھوں طلباء بھی اس قائد ملت اسلامیہ کا ہراول دستہ بن جاتے ہیں۔ جناب والا، ایسے ہمت آفرین دور میں ایک برطانوی نمائندہ میرے قائد سے پوچھتا ہے کہ پاکستان کب وجود میں آئے گا، تو میرے قائد کا یہ جواب تاریخ کی انمٹ گواہی مل جاتا ہے کہ پاکستان تو اسی وقت سے وجود میں آ گیا تھا کہ جب بر صغیر کے پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ جناب صدر، یہ میرے قائد کا جواب ہی نہیں بلکہ تقدیر کا فیصلہ تھا، ایسا فیصلہ کہ جس نے پاکستان کی صورت میں ملت اسلامیہ کو اس کی پہچان عطا کر دی۔ پاکستان محض ایک ملک کا نام نہیں بلکہ ایک عظیم نظریہ کی سربلندی کا پیغام ہے۔ یہ فقط ایک خطۂ زمین نہیں بلکہ شاہ کا سجا اسلامی غیرت کا امین ہے۔ یہ صرف ایک ریاست نہیں بلکہ خدائے قدوس کی عظیم امانت ہے۔ جناب والا، اس پاک سرزمین نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا، اقوام عالم میں بلند رتبہ عطا کیا، باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کیا، باوقار زندگی کا اسلوب اور غیرت ایمانی کا شعور بخشا، جغرافیائی تحفظ اور نظریاتی شکو عطا کیا، تہذیب کا عشق اور تمدن کا وقار عطا کیا، اسلامی کلا بن کر ہماری حفاظت کی، صنعت و حرکت کی ترقی اور معیشت کا وقار بخشا، چوری توانائی بخش کر ہمارے مستقبل کو محفوظ کر دیا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ مقدس سرزمین اللہ کا احسان ہے، یہ مقدس سرزمین اللہ کا احسان ہے، اس کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ ملک و ملت کے تحفظ کو یہی اعلان ہے، سب سے اعلیٰ سب سے آگے اپنا پاکستان ہے۔ جناب صدر، اپنی پہچان کسی عزیز نہیں ہوتی، پہچان کھو جائے تو اقوام حالات کے راہگزاروں میں گم ہو جاتی ہے، اور اس مملکت خداداد کی پہچان تو اسلام ہے، وہ اسلام کہ جس نے آج سے 14 صدیاں قبل پہلی مرتبہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ پہلی اسلامی سلطنت کہ جس کا دار و خلافہ مدینہ منورہ تھا، وہ اسلامی سلطنت کہ جس کی وسعتیں شام ابد تک وسیع تھی، وہ پہلی اسلامی سلطنت ہی پاکستان کا آئیڈیل ہے۔ اور اسی پہچان کو ہمیشہ قائد اعظم نے پیش نظر رکھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک انگریز صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو میرے قائد نے تو ٹوک انداز میں فرمایا کہ پاکستان کا دستور تو 14 صدیاں قبل وجود میں آ چکا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔
جناب والا، پاکستان کسی عظیم نظریہ کی اصل حاضر میں تشکیل نو ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جناب والا، آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی پہچان کو بصد اتحاد اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے، پاکستان سے فکری اور عملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ جب آدمیوں کی آمد ہوتی ہے تو کمزور سے کمزور پرندہ بھی اپنے آشیانے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمارا پاکستان تو لطف و رحمت کا سائبان ہے، راحت زندگی مونس قلب و جان ہے۔ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اس پر معمولی سی آنچ بھی آئے؟ تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر، سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر، تیرے اعزاز پر، تیرے پیغام پر، تیرے اقبال پر، تیرے انعام پر، جان لٹا دیں گے ہم دین اسلام پر۔ سرزمین وطن، سرزمین وطن، سرزمین وطن، سرزمین وطن۔ جناب صدر، پاکستان کی صورت میں ہماری یہ ملی شناخت آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ لاکھوں شہداء نے اپنا مقدس لہو اس پاک سرزمین کی خاطر نذر کیا، بے شمار خواتین نے اپنی عصمتوں کے آب ریزے پاکستان کی عظمت پر قربان کر دیے، معصوم بچے نوکوں پر اچھالے گئے، بزرگوں نے اپنی زندگیوں کا قیمتی اثاثہ پاکستان کے تقدس پر قربان کر دیا۔ اس پاک سرزمین کے زدے زدے سے فدایان اسلام کے مقدس لہو کی محفوظ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سرزمین ہمیں مانے ہر مزید ہے۔ یہ ہمارا فکری اور عملی سرمایہ ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی آنکھوں کا نور بھی ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ سرزمین عطا کر کے خدا تعالیٰ نے اسلامیان ہند ہی کو نہیں بلکہ زمانے بھر کے مسلمانوں کو شوکت ایمان کا پھل عطا فرمایا۔ محترم حاضرین، آج باطل قوتیں پھر ہماری غیرت ایمانی کو للکار رہی ہیں، ہماری بہادر افواج وطن عزیز کی پاسبان ہے۔ ہمیں نظریاتی محاذ پر ایمانی جلال کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ اب قائد اعظم کے سپاہی اور علامہ اقبال کے شاہین ہے۔ طالب علموں نے پاکستان بنایا تھا تو وہ اسے بچانا بھی جانتے ہیں۔ میں اہل وطن تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدارا ایک ہو جائیں۔ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان نہیں بلکہ اب بلاخر سب مسلمان پاکستانی ہیں۔ اگر پاکستان سلامت ہے تو شوکت ایمان کا قلعہ بھی سلامت ہے۔ اگر پاکستان سربلند ہے تو ہماری پہچان بھی زندہ ہے۔ اگر توحید کی یہ امانت سلامت ہے تو عالم اسلام کی امیدوں کی تابندگی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ عظمت اسلام کی پہچان پاکستان کے نام پر میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اے ارض پاک تیری حرمت عزیز تر ہے، تو روح زندگی ہے، تو عزم معتبر ہے، ظلمت قدوں میں تو ہی تو غازائے سحر ہے، پیغام آگہی ہے، دل نور و نظر ہے، اپنے عمل سے تجھ کو تہی میں نکھار دیں گے، سو بار تجھ پہ اپنی ہم جان وار دیں گے، سو بار تجھ پہ اپنی ہم جان وار دیں گے۔